فرمایا اللہ نے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک طیبہ درخت، ایک عمدہ اور شاندار درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہوں اور اس کی چوٹیاں آسمانوں تک پہنچتی ہوں۔ یعنی آپ غور کیجئے، جو دنیا میں اللہ نے درختوں کو حجم دیا ہے، جو ان کا جسم و جثہ ہوتا ہے، اگر ان کی جسامت کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ زمین سے لے کر آسمان تک وہ درخت پہنچتا ہو تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی موٹائی اور مضبوطی کتنی زیادہ ہوگی۔ مثال کو سمجھیے جو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس کی مثال ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہوں اور اس کی چوٹیاں آسمان تک پہنچ رہی۔ تو اب دنیا میں جو درخت ہیں، اللہ نے ان کو جو حجم اور جسم و جثہ دیا ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ ایسے ایک درخت کا تصور کریں گے، غور کریں گے کہ جس کی چوٹیاں آسمان تک پہنچتی ہوں، تو اندازہ کیجئے کہ وہ درخت کتنا مضبوط، کتنا موٹا اور کتنا طاقتور ہوگا۔ بالکل ایسے ہی اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اب بتائیے آپ، کیا اتنے مضبوط درخت کو کوئی آندھی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کیا اتنے مضبوط درخت کو کوئی زلزلہ گیر سکتا ہے؟ کیا اتنے مضبوط درخت کو کوئی طوفان اکھاڑ سکتا ہے؟ کیا اتنے مضبوط درخت کو کوئی تپش سکھا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بھی حالات دنیا میں آئے، اس درخت کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، کیونکہ یہ اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ چنانچہ جس آدمی کے دل میں ایمان ہوتا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے، اس کو بھی دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس کلمے کا قدردان ہو، اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرتا ہو۔ اب اس کے بعد میں غربت آئے، فقر فاقہ آئے، مالداری آئے، بیماری آئے، شفا آئے، تندرستی آئے، صحت آئے، دنیا کی کوئی حالت اس انسان پر آ جائے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، وہ کبھی نہیں گھبراتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس کی اللہ سے جو امید لگی ہوئی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اور احوال آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، مگر یہ انسان استقامت اختیار کر کے رکھتا ہے، جم کے رہتا ہے۔ چنانچہ کلمہ طیبہ ایک ایسے درخت کی ہی مانند ہے جس کو دنیا کے حالات متاثر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو کلمہ کفر ہے، کلمہ شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں دوسروں کو خدا سمجھنا اور ماننا، یا ان کی عبادت کرنا، یا ان چیزوں کو لے کر کے چلنا، یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد اس کی بھی مثال بیان کی ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، کہ وہ کلمہ خبیثہ جس کے اندر کفر و شرک ہو، برائیاں ہوں، اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر ہے ہی نہیں، وہ اوپر رکھا ہوا ہے، ہلکی سی ہوا سے، ہلکے سے ہلانے سے وہ فوراً گر جائے۔ یہاں اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کی چوٹیاں آسمان تک ہوں، نہیں، صرف ایک درخت دنیاوی درخت، اور وہ بھی زمین کے اوپر رکھا ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں جو مضبوطی سے بڑھ نہیں پاتے، ان کی جڑیں زمین کے اندر تک نہیں پہنچتی، پیوست نہیں ہوتی ہیں، وہ پختگی اختیار نہیں کرتی ہیں، وہ درخت کوئی وجود نہیں رکھتا، اس کو ذرا سی چیز کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، اپنا وجود ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے لیے ہر چیز نقصان دہ ہے، اس کو ہوا بھی نقصان دے گی، اس کو دھوپ بھی نقصان دے گی، اور اس کو پانی بھی نقصان دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زمین کے اوپر ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، وہ نہ اپنے فائدے کا نہ دوسرے کے فائدے کا، چونکہ اس کی جو ذات ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ اسی طرح جو کلمہ شرک ہے اس کا معاملہ بھی ہے، اس کی وجہ سے جس کو بھی پہنچے گا نقصان تو پہنچ سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جو بھی اس کو اختیار کرے گا، جو بھی اس کو اپنائے گا، وہ انسان خسارے میں تو آئے گا مگر نفع اور فائدے میں نہیں آ پائے گا۔ یہی مثال ہے کلمہ خبیثہ کی، اور وہ مثال ہے کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی اس ایمانی دولت کو بہت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی حفاظت کریں اور اس کے اندر ترقی اختیار کریں، جو اس کے تقاضے ہیں ان کے اوپر عمل کریں، اللہ کے احکامات کو مانیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا